المصطفیٰ اما بعد. اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات آئی تھی اور سلسلہ یہ شروع ہوا تھا کہ حدیث کا متن شروع کرنے کے پہلے یہ کم سے کم 7 محدث اور امام جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے اور ان کی کتاب کے متعلق کچھ معلومات ہو جائے. اس میں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کو ہمارے ہندو پاک کی اصطلاح میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ. اور انہی کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی مشہور کتاب مسند المسند، مسند جس کو امام بھی کہتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس مسند کا اور امام احمد بن حنبل کا تھوڑا تعارف ہوا ہے. اور یہ 7 کتابیں جب اکٹھا ہوتی ان کو کہا جاتا ہے جماعہ. کیا کہتے ہیں؟ جماعہ، رواہ الجماعہ. یہ ہیں 7 محدث جن کا تذکرہ کریں گے، جن میں سے نہایت اختصار کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ گزر چکا ہے، جن کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الکوفی، مولاہم الکوفی، جوفی، یہ پورا تذکرہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان 7 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک امام بخاری کے بعد جو مرتبہ ہے وہ امام مسلم کا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے یہ بخاری. اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح مسلم. لیکن یہ اصطلاح اس وقت سے قائم ہوئی جب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح لکھی، ٹھیک ہے نا. ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے خیال امام شافعی کہا کرتے تھے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کی بات معطا سے زیادہ صحیح کتاب کوئی دوسری نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت تک تھی معطا کی حیثیت جب تک بخاری نہیں لکھی تھی. بخاری لکھ دی گئی، اب معطا کا وہ مقام مرتبہ اہل علم کے یہاں باقی نہیں رہ گیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا نام، ان کی کنیت ابو الحسین، نام مسلم بن حجاج بن مسلم، یہ قشیری ہے اور نیساپور کے رہنے والے تھے. وہی نیساپور ہی میں ان کی ولادت ہوئی ہے. 204 ہجری یا 202 ہجری. افلاطون نے پرانے زمانے میں نہ تو ہاسپٹل میں کوئی ولادت ہوتی تھی کہ وہاں سے برتھ سرٹیفکیٹ لی جاتی، بالکل پکی رہتی ہے، اور نہ جھوٹ بولنے والے لوگ تھے کہ آپ کچھ جاری بتائیں. پرانے زمانے میں کسی کی تاریخ لکھ لیا کسی نے، یاد رکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے دن اور تاریخ نہیں، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہرحال ان کے متعلق 2 قول ملتے ہیں کہ یا تو 202 ہجری یا 204 عیسوی. عیسوی نہیں ہے، ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. فارس کا ایرانی میں فارس کی جو حکومت تھی نا، نیساپور، سیستان، یہ سب یہی کرتا ہے. کہاں؟ ایران، فارس کا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 218 ہجری میں حدیث کا سماع شروع کیا ہے. محدثین کی اصطلاح میں سماع آتا ہے. سماع کا مطلب کسی محدث کے پاس بیٹھ کر کے
حدیث سننا اور اس سے حدیث اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سماع. سماع کے معنی سننا، سماعت کرنا. یہ سن 218 اور چند سالوں کے بعد یہ مکہ المکرمہ حج کے لیے آئے. تو پرانے زمانے میں سب سے زیادہ علماء جو حدیث حاصل کرنے والے رہتے تھے، بڑی سہولت ہو جاتی تھی موسم حج میں. اب آج یہ چیز ختم ہو گئی. ابھی بہت ساری برکتیں ہیں، ورنہ ساری دنیا کے لوگ حج میں آتے تھے، کئی مہینے علماء رہ جاتے تھے. اور وہاں مصر کا بھی عالم آیا ہے، عراق کا بھی آیا ہے، یمن کا آیا ہے، بغداد کا آیا ہے، ہر جگہ کے آتے تھے. اور مکے مدینے حرمین علماء کو رہتے ہی تھے. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو تقریباً 2 سال ان کے لگے ہیں حرمین میں حدیث حاصل کرنے کے لیے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے آئے، تقریباً 220 کے بعد حج کرنے کے لیے آئے، تو حرمین کے علماء سے بھرپور انہوں نے حدیث حاصل کی اور رغبت پیدا ہوئی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرحومان لا یشبع، تو بھوکے جو ہیں وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے. مرحومان لا یشبع، تو بھوکے ہوتے ہیں وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے. وہ کون ہے؟ ایک دنیا کا بھوکا کبھی دنیا سے آسودہ نہیں، وطالب العلم، اور علم حاصل کرنے والا کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی ہی جامع اور مانے جو بالکل ہمارے مشاہدے میں حقیقت کی عکاسی کرتی ہے. تو علم حرمین میں علماء سے ملاقات ہو جانے کے بعد مزید شوق ہوا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ پھر بغداد، مصر، کوفہ، عراق حج کر کے فوراً ہوا واپس لوٹے وطن اپنے، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے ان سارے علاقوں میں دوڑ پڑے. امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اساتذہ سے، سینکڑوں میں جن سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، جن میں بڑے مشہور اساتذہ میں سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی، عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ، یہ اہل علم جو ہیں کبار محدثین، جس سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سبقاً روزانہ حاضری دے سماع حدیث کیا اور کتابت لکھا اور روایت کرنے کی اجازت دی. یہ چیز ابھی بتا دیتے ہیں، اس کو ذہن میں یاد رکھیے گا. محدثین کے ہاں یہ جو آج منکرین حدیث ہیں اور حدیث میں اعتراض کرنے والے دنیا بھر کے شکوک شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک چیز بتیس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کبھی تدریس حدیث پر بات آئے گی، یعنی حدیث جمع کرنے میں تب یہ آپ کو کام دے گی. محدثین کے یہاں حدیث کو کوئی استاد اپنے سے سماع اور اپنے سے لکھنے والے، حدیث حاصل کرنے والے کو روایت کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دیتا تھا جب تک کہ لکھی ہوئی چیز یا سنی ہوئی چیز دوبارہ استاد کے اصل سے مقابلہ نہ کرے. اور اس کی چھوٹی سی مثال نہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے. امام بہقی بڑے اعلیٰ پائے درجے کے محدث ہیں، بلکہ مثل مشہور ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو بظاہر فقہ حنفی سے حاصل تھے اس کے ثابت کرنے کے لیے جو حدیثوں کی تعویل یہ کیے تھے، تو کہنا لوگ محدثین کا خیال ہے کہ امام طحاوی کی جواب کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، امام بہقی کو. امام بہقی کو پیدا کیا، اور ان کی کتاب سنن الکبریٰ، سنن الصغریٰ، خلافیات اور عالیشان کتابیں. لیکن کمال ہے کہ ترمذی کی حدیث نہیں روایت کر سکتی ہے،
ذرا سوچو، اتنے پرانے عالم لیکن ترمذی کی حدیث نہیں نقل کر سکتی، روایت نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ ترمذی ان کے پاس موجود تھی لیکن استاد سے ترمذی کا سماع حاصل، یہ عجیب سی بات۔ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ترمذی ان کے پاس تھی ہی نہیں، لیکن میں نے جو مطالعہ کیا سنن کبری البیہقی کا تو 10 جگہ میں نے دیکھا اس کے اندر کہتے ہیں ہاکذا فی کتاب ابی عیسیٰ الترمذی، جس کا مطلب ان کے پاس ترمذی موجود تھی لیکن اس سے روایت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ استاد سے سماع حاصل نا، سماع حاصل ہو اور پھر استاد اس اجازت دے دے، جب تک اجازت نہ دے یہ کہنے کی اجازت نہیں، یہ شاگرد کو میں نے ہمارے استاد نے ہم کو حدیث بیان کی، آگے بتائیں گے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کریں گے، بہت طویل قصہ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محدث کے پاس گئے حدیث حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے، استاد نے کچھ بیان کیا، امام نسائی استاد نے بیان کیا، حارث بن مسکین نامی استاد نے، اور امام نسائی کو تھوڑا سا کچھ اعتراض کا اشکال پیش کیا، کچھ باتیں چھوچیرا کی پہنچی، استاد کو بڑا غصہ لگا، نکل جاؤ یہاں سے، نکالی استاد، اللہ اکبر، امام نسائی کو استاد نے اپنے مجلس سے نکال دیا۔ دوسرے امام نسائی بڑے پریشان، اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، اتنے بڑے عالم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے اس نے مجلسی سے نکال دیا۔ اب رات بھر بڑے پریشان رہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں کون کون لوگ ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، 10-5 سے ملے اور ملنے کے بعد کہا بھائی وہ استاد جہاں جس طرح سے ٹھیک لگا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی جگہ نہیں، تو یہ بڑے بڑے جو باغات ہوتے تھے وہاں درختوں کے نیچے بیٹھ کر چلتی تھی، جس بڑے درخت کے تیگ لگا کر کے بیچتے ہیں استاد تو لوگ خاموش رہنا کرتے، جب وہ درس شروع کرتے چپکے سے میں درخت کے پیچھے آ کر کے جتنی حدیثیں بیان کریں گے میں سن لوں گا، چلو، اور واقعی جیسے کہ مخلص ساتھی تھے، ساتھی نے دیکھ لیا چھپا ہوا ہے جیسے، لیکن بتا نہیں سکتے، کیوں؟ ارے اتنی دور سے بیچارہ آیا ہوا ہے، اس کو حاصل کر لیں گے، دوست ناراض ہو گئے، غصہ ہو کر کے مجلس سے بتا دیا ہے، محروم کیوں ہو؟ امام نسائی کئی دن پیچھے بیٹھ کر کے چپکے سے حدیثیں سنتے اور نوٹ کرتے، اور جب ختم ہوتا تو استاد سے نہیں ملتے بلکہ استاد کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حاصل کی، سماع حاصل ہوا، لیکن اجازت نہیں ہے۔ استاد کیا کہتا؟ قد اجزت له ان يروي عني هذه الحديث، ان کے امام نسائی کی لکھی ہوئی چیز کو نظر ثانی کرنا، یا امام نسائی سے کہتا تم پڑھو میں اپنی اصل سے دیکھ کر کے سنتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں، پھر اجازت دیتا، اور امام نسائی یہ کر نہیں سکتے تھے اس استاد سے، لیکن امام نسائی نے زندگی میں کبھی اس کو اپنا عیب نہیں سمجھا۔ آج سنن نسائی اٹھا کر بھی ہے تو کہتے کیا ہے، ہم کو تو اجازت نہیں ملی لیکن استاد پر پڑھی جا رہی تو میں نے سن لیا، پوری سنن نسائی میں جہاں اس استاد کی حدیث نقل کریں گے وعدے کر دیں گے بھائی حدیث سنی لیکن بغیر اجازت کے، میں اجازت ملے گی پھر اس کے بعد کیا روایت ہوگی۔ اب ذرا اصل سے برابر مقابلہ ہوتا رہے گا تو اب غلطی کا امکان نہیں رہتا، الا ماشاء اللہ کبھی کوئی غلطی ہو، اور اگر کہیں ایک نسخے میں غلطی ہوگی تو دوسرے نسخہ کے مقابلے سے اس کی تصحیح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہترین حدیث کا یہ کہنا کہ اتنی پرانی حدیثیں، اتنی جنگیں ہوئی اور اتنے بارش آئے ہوئے، اتنے سیلاب ہوئے، پتہ نہیں کتابیں کہاں چلی گئی، علماء انسانی تھے، محدثین اپنی زبان سے، زبانی سے کام نہیں چلا، زبانی تو ایک ذریعہ تھا، ورنہ اصل اعتماد کس پر ہوتا تھا؟ لکھی ہوئی چیز
عادت نہ بھیجے۔ امام پھر